البلاء وقضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. گفتگو سے پہلے جو ہے مجھے حکم ہوا ہے 5 منٹ کے لیے جو ہے اپنا لکھا ہوا کلام جو ہے وہ میں پہلے پڑھوں، اس کے بعد پھر 45 منٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ. تو مکمل گفتگو 50 منٹ کی ہوگی انشاءاللہ. آج ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. یہ کلام ابھی جو ہے ایام عزا کے لیے لکھا ہے میں نے، تو خوش قسمتی ہے کہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. مسلمانوں کرو ماتم، مودت ایسی ہوتی ہے. مسلمانوں کرو ماتم، مودت ایسی ہوتی ہے. عزا کے فرش پہ آؤ کہ جنت ایسی ہوتی ہے. عزا کے فرش پہ آؤ کہ جنت ایسی ہوتی ہے. اور یہ مصرع مشہور معروف حدیث حسین منی وانا من الحسین، اسی کے ذیل میں یہ مصرع لکھا گیا ہے، ذرا سنیے. حسین ابن علی کی شان پیغمبر بتاتے ہیں. تو مجھ سے اور میں تجھ سے محبت ایسی ہوتی ہے. تو مجھ سے اور میں تجھ سے محبت ایسی ہوتی ہے. ہر ایک قاری، ہر ایک حافظ سے کہتا ہے قرآن سن لو، سینہ کی نوک پر دیکھو تلاوت ایسی ہوتی ہے. بسم اللہ. سینہ کی نوک پر دیکھو تلاوت ایسی ہوتی ہے. اور کٹا کے سر کیا سجدہ زمانہ جانتا ہے، یہ بتایا شاہ نے دیکھو عبادت ایسی ہوتی ہے. رومال فاطمہ سر پر جو باندھا حر کے تو بولے
مبارک ہو تمہیں جنت شفاعت ایسی ہوتی ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. رومال فاطمہ سر پر جو باندھا ہر کے تو بولے مبارک ہو تمہیں جنت شفاعت سے ہوتی ہے. وقت چون کے کم ہے، میں تمام مصرے چھوڑ رہا ہوں، آخری مقطع کا مصرع پڑھ رہا ہوں، وقت بہت. ہلا کے رکھ دیے خطبوں سے زینب نے درو دیوار، علی کے لہجے میں واللہ خطابت ایسی ہوتی ہے. بسم اللہ. لی مدد یا لی مدد. فرات فکر کو پانی پلایا اپنے ہاتھوں سے، سخی عباس کہتے ہیں سخاوت ایسی ہوتی ہے. نہ میں شاعر نہ میں عالم نہ میں ہوں آشنا فن سے، بتانا تھا کہ زہرا کی عنایت ایسی ہوتی ہے. پھر نہ میں شاعر نہ میں عالم نہ میں ہوں آشنا فن سے، بتانا تھا کہ زہرا کی عنایت ایسی ہوتی ہے. امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات. بہت شکریہ بہت شکریہ. سلامت رہیں آپ سب، شادابت رہیں. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. بغجل فرج سلامت رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه وفی کل ساعة ولیا
وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك آمين. السلام على الحسين وغلا علی ابن وغلا اولاد الحسین وغلا اصحاب الحسین وغلا اخیک الحسین یا قبل فضل العباس صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسبب للمزيد من فضله ودليلا على العلاء وعظمته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. وصل على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا ولعنة الله لأعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. مل جل کے بلند صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. بارگاہ رب منان سے طالب دعاؤں پروردگار انشاءاللہ بانیان مجلس کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. جو حاجات رکھتے ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہے جنہوں نے التماس دعا کی گزارش کی ہے پروردگار انہیں شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ اب ظلم اور برداشت نہیں ہوتا. منجی عالم بشریت امام زمان یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اے مبدأ فیض علی الاطلاق، اے خالق انفس و آفاق، اے مالک موت و حیات، اے حاکم شجاعت، اے واجب کی بلندیوں سے امکا کی پسریوں پر نظر کرم کرنے والا اللہ، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے محمد و آل محمد کے صدقے میں سب سے پہلے ہمارے دلوں پر یا محمد لکھا اور اس کے بعد دھڑکنوں پر یا علی لکھا اور سینوں پر یا حسین لکھا اور بازووں پر یا عباس لکھا. ان ذلتوں کی کائنات میں جہاں قدم بقدم ذلت ہی ذلت ہے، جہاں قدم بقدم رسوائی ہی رسوائی ہے، اللہ نے ہمیں عباس کا پرچم دے کر سربلند کر دیا ہے. اور ان ذلتوں کی کائنات میں جہاں قدم بقدم غذائے حرام بٹ رہی ہے، اللہ نے ہمارے نصیب میں نیاز حسین کو لکھا. محشر کی بھیڑ میں جب سب لوگ کنگال کھڑے ہوں گے، عزاداران سید الشہداء اشک عزا کی دولت ہاتھوں میں لیے ہوئے مالا مال کھڑا ہوگا.
پروردگار عالم کا لاکھ احسان ہے کہ جس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا کی دولت عطا کی ہے. ایک وہ یوسف تھا جس کی خریدار زلیخا تھی، ایک یہ یوسف ہے جس کی خریدار زہرا ہے. معاشر کی بھیڑ میں سب کنگال کھڑے ہوں گے. ایک یہ یوسف ہے کہ جس کی خریدار زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اللہ نے بشریت کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کچھ خاص نعمتیں کچھ خاص لوگوں کے لیے ہیں. عام لوگوں کی اگر بات میں کرتا چلوں، اگر عام انسان مر جاتا ہے اور اس کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے تو اس کے لیے تمام نعمتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. لیکن عزاداران حسین کا مقام کچھ اور ہے. جب اس کے جسم سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، نعمتوں کا دروازہ مزید اس کے لیے کھل جاتا ہے. یہ مقام پروردگار عالم نے عزاداران سید الشہداء کو عطا کیا ہے. وہ اللہ جو خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو محترم بنایا ہے، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، ہم نے بنی آدم کو آبرو دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے اسی بنی آدم کو فضیلت دی ہے دوسری مخلوقات کے اوپر. اب آگے جا کر اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. پھر انسان کی تعریف ہو رہی ہے. وہاں اس آیت میں کہا ہم نے تمہیں مکرم توجہ ہے. پہلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں مکرم بنایا، تعریف ہو رہی ہے انسان کی. دوسری آیت میں پھر انسان کی تعریف و تمجید ہو رہی ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تعریف پہ تعریف، اور فوراً کہہ رہا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلِ سَافِلِينَ، ہم ہی نے اس انسان کو اسفل سافلین میں ڈال دیا. انسان کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں مکرم بنایا، اور فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ کہہ رہا ہے بل عباد مکرمون، ہم نے فرشتوں کو بھی مکرم بنایا. اب انسان کے بارے میں بھی وہی بات ہو رہی ہے. ملائکہ اور فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہم نے تمہیں بھی مکرم بنایا ہے. سوال یہ ہے کہ ان دونوں آیات کو ہم کس طرح جمع کر سکتے ہیں؟ انسان مکرم ہے یا فرشتے مکرم ہیں؟ کیونکہ دونوں کے متعلق دونوں آیت سے آئی ہے. بل عباد مکرمون فرشتوں کے بارے میں ہے، انسان کے بارے میں ہے لقد کرمنا. یہی سوال کوئی فرزند رسول امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں لے کے گیا، صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج ابن رسول اللہ. ان دونوں آیات کو ہم کس طرح جمع کر سکتے ہیں؟ انسان مکرم ہے یا فرشتے مکرم ہیں؟ صادق آل محمد جو سچوں کے گھرانے میں سچا کہلایا، جو صادقین کے گھرانے میں صادق کہلایا، فرمانے لگے یہی سوال میرے جد علی سے کسی نے پوچھا تھا، یا علی ان دونوں آیات کو کس طرح جمع کر سکتے ہیں؟ انسان مکرم ہیں یا بل عباد مکرمون، یا فرشتے زیادہ مکرم ہیں؟ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اللہ نے جب فرشتوں کو خلق کیا تو فرشتوں کو عقل دی، غضب نہیں دیا، شہوت نہیں دی. حیوانات کو خلق کیا، اللہ نے حیوانات کو شہوت دی، غضب دیا، عقل نہیں دی. انسان کو جب اللہ نے خلق دیا، عقل دی، غضب دیا، شہوت دی. اب اگر کوئی بے معرفت انسان ہو وہ آگے سے یہ کہے کیونکہ یہ تینوں خصوصیات مجھ میں ہیں تو میں فرشتوں سے بھی افضل ہوں اور حیوانات سے بھی افضل ہوں. لیکن شاہ نجف بیان فرماتے ہیں ہاں اب سنو، اگر انسان کی عقل انسان کے غضب پر، انسان کی شہوت پر مسلط ہو تو انسان فرشتوں سے افضل ہے. لیکن اگر انسان کا غضب، انسان کی شہوت انسان کی عقل پر مسلط ہو تو یہ انسان فرشتے تو دور کی بات حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے.
کیوں؟ جس طرح کہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. انسان جس کی تعریف ہو رہی ہے مکرم ہے، انسان جس کی تعریف ہو رہی ہے احسن تقویم ہے، اسی انسان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے خدا نہ کرے انسان دنیاوی محبتوں میں اتنا غرق ہو جائے کہ آواز آنے لگ جائے اولئک کالانعام بل ہم اضل. اب تو اتنا گر چکا ہے کہ تو حیوان سے بھی پستر ہو چکا ہے. پس یہ دونوں آیات کہ انسان مکرم ہے یا فرشتے افضل ہے. اب اللہ آگے جا کر خود چیلنج کر رہا ہے. اللہ چیلنج کر وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. میں دیکھوں جب تک میں نہ چاہوں کوئی کس طرح مکرم بن سکتا ہے. میں چاہوں گا تو کسی کو مکرم بنا سکتا ہوں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جب میں نہ چاہوں کوئی مکرم نہیں بن سکتا ہے. چاہے وہ دینار خرچ کر دے، چاہے درہم خرچ کر دے، چاہے شاعر خریدے، چاہے محدث خریدے، چاہے محدث خریدے، چاہے مؤرخ خریدے، چاہے اشعار لکھے، جب تک میں نہ چاہوں کوئی مکرم بن ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اگر میں چاہوں تو ایک لہجے میں حور کو علیہ السلام بنا دوں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اگر میں چاہوں تو کوئی مکرم بن سکتا ہے، اگر میں نہ چاہوں کوئی اپنی پوری طاقت ہی کیوں نہ لگا دے کوئی مکرم نہیں بن سکتا ہے. یہی دعا ہم زیارت عاشورہ میں کرتے ہیں فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ. خدایا تو نے حسین کو مکرم بنایا، اسی حسین کے صدقے میں مجھے بھی مکرم بنا دے. کیوں؟ اللہ نے وجود مبارک سید الشہداء میں یہ خاصیت رکھی ہے جن جن چیزوں کو آپ حسین سے نسبت دیں گے اس چیز کی اگر پہلے کوئی حیثیت نہ ہو حسین سے نسبت ہو جائے تو وہ چیز مکرم بن جاتی ہے. دلیل اور مثال یہ ہے کہ خاک خاک تھی، حسین سے نسبت ہوئی تو خاک شفا بنی ہے. پانی پانی تھا، حسین سے نسبت ہوئی تو سبیل بنا ہے. اللہ جب مکرم کرنا چاہتا ہے تو حسین کے صدقے میں وہ چاہے تو کسی کو مکرم بنا سکتا ہے. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. بات پہنچ رہی ہے. اللہ نے انسان کو مکرم بنایا، فرشتوں کو بھی مکرم بنایا. پھر آگے کہہ رہا ہے اگر میں نہ چاہوں تو کوئی مکرم نہیں بن سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو کسی کو ایسا مکرم بنائے کہ زیارت امام حسین میں پھر آواز آتی ہے السلام علیک یا رحمت الواسعہ. آپ پر سلام ہو ایز رحمت نہیں، وہ رحمت جس کی رحمت حد سے زیادہ وسیع ہے. یہی تو شاہ خراسان امام رضا علیہ السلام بیان فرماتے نحن سفینۃ النجات ولیکن سفینۃ جد الحسین اوسع و اسرع. ہم سب کے سب کشتی یہ نجات ہے مگر ہمارے جد حسین کی کشتی میں وسعت بھی زیادہ ہے اور اسپیڈ بھی زیادہ ہے. السلام علیک یا رحمت الواسعہ. آیت اللہ دربندی تھے کربلا میں، اچھے مجتہدین ان کے شاگرد بنے تھے. آغا دربندی کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ جب ذریعہ سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہوتے تھے بلند آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے تھے اے رحمت الواسعہ، اے فرزند زہرا، آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ ہے کہ شمر کی شفاعت نہیں کرنی ہے. کسی نے آ کے کہا آغا دربندی مگر یہ ممکن ہے شمر کی شفاعت حسین کرے؟ کہا اس لیے کہ حسین رحمت الواسعہ ہے. رحمت واسعہ ہے، کہیں گمان بھی نہ ہو کہ حسین جو رحمت واسعہ ہے شمر کی بھی شفاعت کرے. قسم دیتے تھے زری کے سامنے کھڑے ہو کر اے سید الشہداء آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ ہے شمر کی شفاعت نہیں کرنی ہے. یعنی ممکن ہے کیونکہ رحمت الواسعہ کا خطاب ملا ہے. اب اپنے بارے میں ذرا سوچئے، بچپن سے حسین 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 کرتے آ رہے ہیں، کیا منزلت ہوگی آپ کی.
وہ میں نے جو جملہ کہا تھا یہ صرف لفاظی یا خطابت نہیں ہے بھئی، آپ کے آنسوؤں کی خریدار زہرا ہے، اس سے کم فضیلت چاہیے؟ پس خدا جب کسی کو مکرم بنانا چاہتا ہے تو آپ دیکھیں آگے جو ہے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ خدا جب کسی کو مکرم بناتا ہے، مولا شاہ نجف بیان فرماتے اذا اکرم اللہ عبدا شغلہ بمحبتہ، خدا جب کسی کو مکرم بناتا ہے خود خدا ہی اسے اپنی محبت میں مصروف کر دیتا ہے۔ اذا اکرم اللہ عبدا شغلہ بمحبتہ، عجیب حدیث مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، خدا جب کسی کو مکرم بناتا ہے اسے اپنی محبت میں مصروف کر دیتا ہے، مشغول کر دیتا ہے۔ بتاؤں کس طرح مصروف کرتا ہے؟ اگر وہ سجدے میں ہو اور ٹانگ سے تیر نکالے تو پتہ نہ چلے، نہیں، اگر وہ سجدے میں ہو اور حسین پشت پر ہو، شغلہ بمحبت، خدا اسے اپنی محبت میں مصروف کر دیتا ہے۔ اب خاص توجہات کا طالب رہوں گا، میں ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ جب کسی کو مکرم بناتا ہے شغلہ بمحبت، اپنی محبت میں اسے مصروف کر دیتا ہے۔ امام صادق فرماتے اذا اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، خدا جب کسی کی خیر کو چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ آیت اللہ انصاریان قبلہ، آیت اللہ انصاریان جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ قذف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رکھنا، یہ اگر میں یہاں سے اٹھاؤں واپس رکھوں اس کو رکھنا کہتے ہیں۔ قذف کا معنی کچھ اور آیت اللہ انصاریان فرماتے ہیں قذف کا مطلب یہ ہے کہ عشق حسین کی کمان میں محبت حسین کا تیر رکھ کر اس کو کھینچ لے پھر اسے چھوڑ دے، اس کو قذفہ کہتے ہیں۔ اب آپ وہ خوش قسمت ہیں کہ خدا آپ سب کی خیر کو چاہتا ہے، کیوں؟ آپ سب کے دل میں حسین کی محبت کو اللہ نے کھینچ کے ڈالا ہے۔ اذا اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، نہیں وحب زیارتہ۔ یہ جو آپ کے دل میں تمنا جاگتی ہے نا، یہ آرزو جو آتی ہے کہ کاش میں بن نجف سے کربلا مشی کے لیے جاؤں، آپ یقین رکھیں کہ اللہ کی لحظہ لحظہ آپ کے اوپر نظر پڑ رہی ہے۔ اتنا مقام، اتنی فضیلت۔ آیت اللہ انصاریان فرماتے ہیں، وہ حدیث پڑھتے ہیں، آیت اللہ انصاریان فرماتے ہیں کہ مولا علی جب حسین کو دیکھتے تھے، امام حسین علیہ السلام کو، فرماتے تھے اے مومن کی آنکھوں کے آنسو حسین۔ پھر آغا انصاریان، اگر فرض کر اگر میں ایک مرتبہ تحقیق کروں تو شاید آپ کو میری بات میں مطلب کہ یہ مغالطہ نہ ہو، آیت اللہ انصاریان قبلہ بہتر جانتے ہیں، محقق ہے، مفسر ہے، وہ یہ حدیث پڑھ کر بیان فرماتے کہ مولا علی علیہ السلام سید الشہداء کو دیکھ کر فرماتے تھے اے مومن کی آنکھوں کے آنسو حسین۔ پھر آغا انصاریان فرماتے مجھے نہیں پتا مومن کون ہے، لیکن مولا علی کا اتنا کہنا کہ مومن کی آنکھوں کے آنسو حسین، وہ مومن سب سے بڑا مومن ہے کہ جس کی آنکھوں میں مصیبت حسین کے لیے اشک آئے۔ سب سے بڑا مومن ہے وہ، سب سے بڑا مومن وہ ہے کہ جس کی آنکھوں میں حسین کی مصیبت کے لیے آنسو آ جائیں۔ بس اللہ نے انسان کو مکرم بنایا ہے، فرشتوں کو بھی مکرم بنایا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، میں نہ چاہوں تو کوئی مکرم نہیں بن سکتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے مولا علی علیہ السلام اذا اکرم اللہ عبدا شغلہ بمحبت سے۔ پھر آقا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں من احان النفس اکرمہ اللہ، جو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے خدا اسے مکرم بنا دیتا ہے۔
اے جوان اختیار ہے گناہ کر سکتے ہو. وہ جوان رک کر کہے امام زمان دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, خود بخود اللہ اسے مکرم بناتا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں جنت دور نہیں ہے, جنت 2 قدم کے فاصلے پر ہے. پہلا قدم نفس کے اوپر رکھو, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پس مولا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اگر خدا کسی کو مکرم بناتا ہے اسے اپنی محبت میں مصروف کر دیتا ہے. امام صادق فرماتے ہیں خدا جب کسی بندے کے خیر کو چاہتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت کو کھینچ کے ڈال دیتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے وہ خدا کی نظر میں مکرم بن جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو مکرم بنایا ہے تو گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ انسان ظالم کیوں بنتا ہے؟ یہ انسان قاتل کیوں بنتا ہے؟ استاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو فطرتاً مکرم بنایا ہے. یہ انسان کی طبیعت کی بات ہے. کوئی ظالم بن جاتا ہے, کوئی قاتل بن جاتا ہے, کوئی مظلوم بن جاتا ہے, نہیں کوئی حسینی بن جاتا ہے, کوئی یزیدی بن جاتا ہے, کوئی علی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے, کوئی کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. اپنے اختیار سے انسان جو ہے اپنی فطرت کو کھو بیٹھتا ہے. ورنہ قرآن خود کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو. بس مکرم رہنا, مکرم جینا, مکرم مرنا یہ انسان کے کمال کی معراج ہے. لیکن کیا واقعاً انسان کو شیطان مکرم رہنے دیتا ہے؟ وہ جو ہمیشہ جو ہے انسان کو وسواس میں مبتلا کر رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ فَسَجَدُوا آدَمَ إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا, ابا واستکبر الا ابلیس ابا واستکبر. سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. آواز آئی نکل جاؤ یہاں سے, تاب قیامت تمہارے اوپر لعنت ہے. اچھا جا تو رہا تھا, کہہ رہا ہے فبما اغویت لأقعدن لهم صراطک المستقیم. میں جا تو رہا ہوں مگر صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور سب کو گمراہ کر دوں گا. اب صراط مستقیم کیوں کہا؟ کہنا تھا کہ بس میں گمراہ کروں گا. رسول اللہ سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط ہے کیا کہ جہاں پر ابلیس ہوگا اور سب کو گمراہ کر دے گا؟ اتنی دیر میں علی آئے, اشارہ کیا ہوا صراط مستقیم, علی صراط مستقیم ہے. بس ابلیس ولایت کی صراط پہ بیٹھ کر سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اور کہہ بھی رہا ہے, کہہ رہا ہے اغوا کروں گا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. پھر کہہ رہا ہے ثم لآتینہم, میں کس طرح گمراہ کر دوں گا؟ آگے سے, پیچھے سے, وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, سب جگہوں سے گمراہ کر دوں گا. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی 2 راستوں کو میں کھلا چھوڑ دوں گا. گناہ ہو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف جب یہ بلند کرے گا, میں اللہ چونکہ خود کہہ رہا ہوں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. رسول ان سے کہو جن سے گناہ سرزد ہوئے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائے. اور ایک سجدے والا راستہ کھول کے رکھوں گا, جب گناہ اور اپنا سر پشیمانی میں سجدے میں رکھے اور کہے الہی و ربی من لی غیرک, خدایا مجھ گنہگار کا تیرے سوا کون ہے. میں چونکہ غفار ہوں, ستار ہوں, میں ان کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا. عزیزان من, اللہ نے جو انسان کو مکرم بنایا ہے اس طرح زندگی بسر کریں کہ جس زندگی میں امام زمان کی خوشنودی ہو, جس زندگی میں خداوند متعال کی خوشنودی ہو, اس طرح انسان زندگی گزارے. ورنہ یہ شیطان انسان کو مکرم رہنے نہیں دیتا ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. اور
اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، میں تمہیں بتاؤں کہ صرف ملائکہ کا نزول نہیں ہوتا ہے بلکہ شیاطین کا بھی نزول ہوتا ہے. علی کل افاک اثیم، جس دل میں گناہ کا ارادہ آ جاتا ہے اس دل پہ شیاطین کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور ملائکہ کا نزول بھی ہوتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تبشروا اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بعض دل ہے کہ جن دلوں پر شیاطین کا نزول ہوتا ہے، بعض ایسے دل ہوتے ہیں کہ جن دلوں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. عجب نہیں ہے جس دل میں حسین کی محبت ہو، جس دل میں محبت اہل بیت علیہم السلام ہو، وہ دل جا کر گناہ کا ارادہ کرے، اور اس دل پر، جس دل میں محبت حسین ہو، اس دل پر خدا نخواستہ جو ہے ابلیس کا نزول نازل ہو جائے، ابلیس نازل ہونا شروع ہو جائے. کمال یہ بھی ہے کہ میں کہوں میں حسین سے محبت کرتا ہوں، مگر اس سے بڑھ کے کمال یہ کہ حسین کسی سے کہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور کمال ہمیشہ بنا بر محبت ہمیشہ بنا بر کمال ہوتی ہے، بنا بر جمال نہیں ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر محبت بنا بر جمال ہوتی تو مؤذن پیمبر کبھی بلال نہ ہوتے. بلال اگر مؤذن پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو بنا بر کمال ہے، بنا بر جمال نہیں ہے. محبت یہ بھی ہے کہ میں کہوں میں حسین سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس سے بڑھ کے محبت یہ ہے کہ حسین کسی سے کہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. آغا سید محمد نجفی جو ہے درس اخلاق میں حوض القوم میں فرماتے تھے کہ محشر والے دن جو ہے سید الشہداء اپنے چاہنے اپنے عزاداروں کے ساتھ، زائرین کے ساتھ دروازے جنت پہ کھڑے ہوں گے. آغا محمد نجفی یہ روایت پڑھتے ہیں کہ امام حسین اپنے چاہنے والوں سے عرض کریں گے کہ آپ پہلے جنت میں داخل ہو جائے. اللہ اکبر، یہ آپ کا مقام ہے. تو وہ کہیں گے یا ابن رسول اللہ، اتنی بڑی جسارت آپ کے ہوتے ہوئے ہم پہلے جنت میں جائیں. امام حسین اپنا واسطہ دیں گے کہ تم سب کو حسین کا واسطہ ہے، تم سب پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ کیسی محبت ہے؟ محبت بحر طوفانی ہے جو ساحل نہیں رکھتا، محبت دشت بے پایا ہے جو منزل نہیں رکھتا، محبت ایک بگولا ہے جو دشت دل سے اٹھتا ہے، محبت پردہ محمل ہے جو مشکل سے اٹھتا ہے، محبت کیمیا ہے کربلا کی خاک میں ڈھونڈو، محبت عقل پرنی ہے اسے افلاک میں ڈھونڈو، محبت مانیو الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی. اتنی نازک حقیقت کہ جو سید شباب اہل الجنہ ہو، اتنی سخاوت، اتنی محبت اپنے چاہنے والوں سے کہ خود کہے کہ آپ سب پہلے مجھ سے جنت میں پہلے داخل ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت حسین کا معاملہ کچھ اور ہے. امام ہادی علیہ السلام جب بیمار ہوتے تھے، خود امام ہیں، معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات تقدیر الہی بن جاتی ہے، مگر امام ہادی اپنے کسی صحابی کو پیسے دے کر، درہم و دینار دے کر، جاؤ میرے جد حسین کی بارگاہ میں میری شفا کے لیے دعا کرو. یہ امام ہادی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جاؤ میری شفاعت کے لیے جو ہے، میری شفایابی کے لیے امام ہادی پیسے دے رہے ہیں. سید الشہداء میرے جد کی بارگاہ میں جا کر میرے لیے دعا کرو. کیوں؟ حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا، حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا اللہ کی محبت میں حسین نے قربان کر دیا. یہ جو اب ہم کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے حسین کو مکرم بنایا ہے، مجھے بھی حسین کے صدقے میں مکرم بنا دیں. معاملہ یہ ہے کہ حسین کے پاس جو کچھ بھی تھا اللہ کی محبت میں قربان کر دیا. اگر بہن کی چادر تھی، اگر 6 مہینے اصغر کا گلا تھا نہیں پہنچا سکا، اگر 4 سالہ سکینہ کی بالیاں تھی،
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مذہب شیعہ میں عزاداروں میں اگر آپ چند جملے کہیں تو چند جملوں میں بہت حساسیت ہوتی ہے۔ آپ کسی عزادار سے کہیں نا خیموں کا جلنا تو وہ رونے لگ جاتے، دیکھیں خیموں کا جلنا۔ اگر آپ کسی عزادار کے سامنے کہیں نا تازیانہ، اگر آپ کسی عزادار کے سامنے کہیں فلاں کی بچی 4 سال کی تھی جس کے سر کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، یتیم ہے بیچاری، اگر آپ کسی کے سامنے کہیں نا نیزہ، یا اگر آپ کسی کے سامنے کہیں پتھر ہی پتھر تھے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ تصور کریں آپ بین الحرمین میں ہیں، ایام 40 میں جن خوش قسمتوں کا نام لکھا گیا ہے، اس سال جب آپ نجف سے مشی کریں گے نا کربلا کی طرف، تو قدم قدم پہ یہ سوچے یہ وہی راستہ تھا جہاں سے زینب گزری تھی۔ کہیں سے پتھر آ رہا تھا، کہیں سے زخم زبان، دیکھو باغیوں کا کاروان آ رہا ہے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ جن ہستیوں کا میں نے مسائی پڑھنا ہے، وہ زینب جنہوں نے بچپن ہی سے مصیبتوں کو دیکھنا شروع کیا تھا، مگر زینب کو بہت ناز تھا ایک جوان بھائی پر جسے عباس کہتے ہیں۔ یہ کاروان جب نکلا تھا نا مدینہ سے، تو جب سب ایک ایک کر کے سوار ہو گئے تھے، تو ایک مرتبہ عباس علمدار باوفا نے آواز بلند کرتے ہوئے فرمایا اب اپنی اپنی نظروں کو نیچے رکھو، میری بہن زینب سوار ہونا چاہتی ہے۔ یہی زینب تھی 11 محرم کو ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، دائیں جانب دیکھنا اکبر ہے، بائیں جانب دیکھنا عباس ہے، فرات کی طرف رخ کر کے فرماتی ہیں عباس کہاں ہو۔ عباس جب اجازت لینے کے لیے آئے تھے نا امام حسین علیہ السلام کے پاس، حسین نے عباس کو سینے سے لگایا، رو کر ایک جملہ فرماتے سید الشہداء عباس تو حسین کے لشکر کا علمدار ہے۔ ابا جب کوئی علمدار مارا جاتا ہے وہ لشکر ختم ہو جاتا ہے۔ عباس علامہ بحر العلوم کے بارے میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ جب علامہ بحر العلوم کے زمانے میں قبر عباس ایک طرف سے خراب ہو چکی تھی، علامہ کسی مزدور کو لے کے آتے ہیں، مزدور کی نظر جب عباس کی قبر پہ پڑتی ہے، رو کر سوال پوچھتا ہے۔ علامہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا سوال پوچھنا ہے؟ ہم نے سنا تھا عباس قداور تھے، عباس کے بڑے بڑے شانے تھے، مگر عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ پہنچ چکے ہیں آپ لوگ، پہنچ چکے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، سعد اللہ قلبک۔ علامہ اپنا سر دیوار پہ رکھ کر رو رو کر فرماتے ہیں، جاننا چاہتے ہو عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تو نے صحیح کہا، عباس قداور تھے، عباس کے بڑے بڑے شان تھے، مگر عباس جب مشق سکینہ لے کر خیموں کی طرف آ رہے تھے، جب حملہ ہوا عباس کے دونوں شانے قلم ہوئے،
عباس کی آنکھوں میں تیر لگا، روک رہا ہوں آپ کو میں یہاں پہ، جب کوئی بلندی سے گرتا ہے پہلے ہاتھوں کا سگارل۔ پھر ایک سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، جب کسی انسان کی آنکھوں میں چھوٹی سی چھوٹی چیز چلی جاتی ہے، فوراً اپنے ہاتھوں سے وہ چھوٹی چیز نکالتا ہے۔ وہ ظالم دیکھ رہے تھے عباس تیر اپنی آنکھوں سے کیسے نکالے گا، فرماتے ہیں عباس نے تیر دونوں زانووں کے درمیان رکھا، اپنا سر پیچھے پیچھے کھینچ رہے تھے، ایک گرز عباس کے سر پہ لگا چاروں طرف سے۔ اب علامہ فرماتے ہیں جاننا چاہتے ہو عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب حملہ ہوا جس کے پاس نیزہ تھا نیزے سے مار رہا تھا، جس کے پاس تلوار تھی دو بدن خیموں کی طرف نہ آ سکے، دو بدن، ایک بدن عباس کا تھا، حسین نے اپنی عبا زمین پہ بچھا دی، عباس کے جسم کے ٹکڑے جمع کرتے، ایک اپنا بدن حسین کا تھا، 70 قدم دور کھڑی رہ کر زینب کہتی رہی میرا حسین۔ علم عباس جب حسین لے کے آ رہے تھے، سب سے پہلے سکینہ ہاتھوں میں پیالہ اٹھائے ہوئے کھڑی تھی، علم دیکھ کے فرماتی ہے دیکھو میرے چاچا عباس کا علم آ رہا ہے۔ نزدیک جب دیکھا حسین عباس کا علم لے کے آ رہے ہیں، رو کر کہتی ہے بابا چاچا کیوں نہیں آئے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین نے سکینہ کو سینے سے لگایا۔ کون سکینہ؟ وہ سکینہ عصر عاشوراء کے بعد جس کو تماچے لگے۔ معذرت میں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ بہت سخت مسائل پڑھتے ہیں، مگر یہ ایام عزا ہے، اب نہیں پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا؟ کون سکینہ؟ وہ سکینہ جس کے دامن کو آگ لگی تھی۔ کون سکینہ؟ وہ سکینہ جو زندان شام میں پرندوں کو اڑ کے دیکھ کر کہتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بھیا سجاد رو کر فرماتے تھے یہ اپنے اپنے گھروں کو جا، رو کر کہتی تھی ہم کب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے؟ باپ کا سر ملا زندان شام میں، سر حسین سینے سے لگا کر سوال پوچھتی ہے بچی بابا آپ کے ہونٹ اتنے خشک کیوں ہیں؟ بابا آپ کی پیشانی سے خون کیوں آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ جب زینب نے پکارا سکینہ کوئی جواب نہیں آیا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی یہ روایت بیان کرتے ہیں جب سکینہ کو غسالہ غسل دے رہی تھی، آخری جملات ہیں یہ روایت آیت اللہ مکارم شیرازی پڑھتے ہیں، غسالہ جب سکینہ کو غسل دے رہی تھی رو کر ایک مرتبہ پکارتی ہے اس بچی کا وارث کون ہے؟ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھتی ہے، رو
کر کہتی ہیں کون سی نئی مصیبت آ گئی ہے، میں وارث ہوں. غزالہ رو کر فرماتی ہے یہ بچی کون ہے، اس کے جسم پہ کوئی خالی جگہ نہیں جس پہ زخم کا نشان نہ ہو. یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ زینب رو کر فرماتی ہے یہ بنت الحسین سکینہ. اس بچی کا یہ قصور تھا جب بابا کہہ کر روتی تھی کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین یا حسین عباس کا ہو گیا مرنا ستم، عباس کا کرتے ہیں ماتم ہر